أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو یہ دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ چنانچہ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار میں نے عبادت خانہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ اے پروردگار میں نے مدرسہ بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ ذرا غور کیجئے، دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی اس جگہ کا نام بیت اللہ، جس پروردگار سے مانگ رہے ہیں اس پروردگار کا نام اللہ، اور جس نے گواہی دی اس کا نام کلام اللہ، اور جو دعا کی قبولیت بن کے آیا اس کا نام محمد رسول اللہ۔ اسی حسن بے مثال کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کے تذکرے کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہ انسان اپنے محبوب کا ذکر کرے تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے حبیب سے ملاقات کی ہے۔ اور اس ذکر کا دوسرا مقصد کہ دنیا کے حسیناؤں کی جو ہمارے دل میں گھر کیے ہوئے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، لہذا کوئی لفظش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، کوئی لفظش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسے پہ تیرے میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اور دل تو یہ چاہتا ہے ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام کو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کو گلاب سے دھو لوں پھر بھی اپنے حبیب کا نام لوں تو یہ میرے لیے بے ادبی کی بات ہے۔ چنانچہ بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے شروع کے دن میاں بی بی کے درمیان بڑے محبت بھرے ہوتے ہیں، لہٰذا انتہائی محبت بھری زندگی گزر رہی ہے کہ اس دوران سیدنا عبداللہ کو بلد شام میں تجارت کے لیے جانا پڑ گیا۔ تجارت پہ روانہ ہو گئے۔ اپنی اہلیہ بی بی آمنہ سے کہا کہ میں جلد ہی لوٹ کے آ جاؤں گا، اور جب قافلے کی گھنٹی بجے تم دروازے پہ آ جانا اور میرا استقبال کرنا، اور تم اداس نہ ہونا، میں تمہارے لیے ڈھیروں تحائف لے کے آؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وعدہ کر کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑے اداس زندگی وقت گزار رہی تھی، لہٰذا وہ دن آیا کہ پتہ چلا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے مزے کے کھانے تیار کیے کہ میرے سرتاج تشریف لا رہے ہیں، میں ان کے لیے کھانے پیش کروں گی، لہٰذا قافلے کی گھنٹی بجی، میں بھاگی دروازے پہ گئی کہ میرے سرتاج تشریف لا چکے ہوں گے، لیکن کیا دیکھا، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے اور اپنے گھروں میں جاتے گئے، جس کا مجھے انتظار تھا وہ نہ آیا۔ اللہ کی شان کے راستے کے اندر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور وہی ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور بی بی آمنہ کی عمر 17 سال سے بھی کم تھی۔
ذرا سوچے تو صحیح، جو بچی 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اس کے دل پہ کیا چوٹ لگتی ہوگی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ بہت عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مجھے اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کوئی درد، لیکن میں ایک عجیب چیز دیکھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آتا اور درخت میری طرف جھک جاتے۔ جب کبھی میں آب زمزم پہ پانی بلنے کے لیے جاتی، پانی نیچے ہوتا، میرے پہنچنے کی دیر ہوتی کہ پانی اوپر ہو جاتا۔ میری سہیلیاں مجھے پکڑ کے کھڑا رکھتی کہ آمنہ کھڑی رہو، جب تم چلی جاتی ہو پانی پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عجیب و غریب احوال تھے۔ اسی دوران مجھے خواب میں یہ بات بتائی گئی، تم ایک عظیم ہستی کی ماں بننے والی ہو۔ چنانچہ جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس رات ہمارے گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، اس مدنی آقا علیہ السلام کی مبارک ولادت کا وقت ہے، لیکن گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد میرا بچہ زمین کی طرف اس طرح جھکا جس طرح وہ سجدہ کر رہا ہے۔ جب اس کے بعد اس کے دادا آئے اور اس کو لے کے بیت اللہ شریف میں گئے، سب نے بچے کو دیکھا اور اس کی بڑی تعریف کی، لہٰذا دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ محمد کہتے ہیں اس ہستی کو کہ کائنات میں جتنی تعریفیں اس کی گئی ہوں، جتنی تعریفیں اس کی گئی ہوں، کسی اور ہستی کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ احمد کہتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جس نے پروردگار کی اتنی تعریف کی ہو، اتنی تعریف کی ہو کہ اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی ہو۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد جو طائف سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، وہاں کی 10 عورتیں اپنی اپنی گود میں کسی بچے کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ ان میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ چنانچہ ایک لاغر سی گدھی اور ایک اونٹنی، اتنی لاغر کہ چلنے میں سب سے کمزور۔ باقی 9 عورتوں نے کہا کہ بہن ہم جلدی مکہ مکرمہ پہنچنا چاہتی ہیں، لہٰذا ہم تیری وجہ سے لیٹ نہیں ہونا چاہتی، تم پیچھے رہنا چاہتی ہو تو پیچھے رہو۔ وہ انہیں پیچھے چھوڑ کے چلی گئی حلیمہ سعدیہ کو، اور باقی 9 عورتیں جلدی جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئی تاکہ بڑے بڑے امراء کے بچوں کو ہم اپنے گود میں لے لیں اور زیادہ سے زیادہ معاوضہ ہمیں مل جائے۔ لہٰذا حلیمہ سعدیہ جب مکہ مکرمہ پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ اس کے والد کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ لہٰذا حلیمہ کے خامن نے کہا عسى الله ان يجعل فيه برکۃ، کہ حلیمہ بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر برکت رکھے۔ یہاں پہ علماء نے فرمایا باقی 9 عورتوں کی نظر اسباب کے اوپر تھی، اس لیے وہ عام بچوں کو لے کے گھر گئی۔ حلیمہ کے خامن کی نظر مسبب الاسباب کے اوپر تھی، اس لیے وہ دونوں جہانوں کے سردار کو لے کے گھر گئی۔ چنانچہ جب باقی 9 عورتیں آتی آمنہ کے پاس اور پوچھتی کہ بچے کے والد کیا کرتے ہیں، بتایا جاتا کہ وہ تو دنیا میں نہیں رہے۔ باقی 9 عورتیں ان کو یتیم سمجھ کے چھوڑ جاتی کہ بچہ تو یتیم ہے، ہمیں بھلا کیا معاوضہ ملے گا۔ بی بی آمنہ تو بیچاری پہلے ہی دکھی تھی، اپنے خامن کے غم میں اداس تھی۔ جب باقی عورتیں اس بچے کو یتیم سمجھ کے چھوڑ جاتی، بی بی آمنہ کے دل پہ چوٹ لگتی، بیچاری سوچتی ہوگی کاش آج میرے خامن عبداللہ ہوتے، میرے بچے کو بھی کوئی جلدی کر لے جاتا، کاش آج میرے خامن عبداللہ ہوتے، میرے بچے کے لیے بھی کھلونے لے کے آتے، کاش آج میرے خامن عبداللہ ہوتے، میرے بچے کو بھی باہر سیر کے لیے لے جاتے۔ بیچاری نہیں جانتی تھی تیرے اس بچے کے لیے پروردگار نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا ہے، تیرے اس بچے کے لیے پروردگار نے سیر کے لیے اپنے عرش پہ بلانا ہے۔ اگر پروردگار نے تیرے اس بچے کو پیدا نہ کرنا ہوگا تو یہ زمین و آسمان کا نظام نہ بنایا جاتا۔ چنانچہ بڑی اداسی کے ساتھ
انہوں نے اپنے بیٹے کو آمنہ نے رخصت کیا، حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ بچہ سویا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا تھا، لہذا الفاظ ہیں فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں ایک دم سے ڈر گئی۔ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں اس کے قریب ہوئی، رُوَيْدًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى صَدْرِهِ، میں جب قریب ہوئی اور میں نے اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے کے اوپر رکھا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، وہ بچہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ میں اپنا دل دے بیٹھی، لہذا اس کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا، فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ، وہ آنکھوں کا نور آسمان تک پھیل گیا۔ میں نے بچے کو لیا، بی بی آمنہ نے کہا حلیمہ میں شہروں کی رہنے والی، میں نے کسی شہر میں ایسا حسینہ دیکھا۔ حلیمہ کہنے لگی کہ بہن آمنہ میں تو دیہاتوں کی رہنے والی، دیہاتوں کا حسن ویسے ہی مشہور ہوتا ہے، میں نے تو کسی دیہات میں ایسا حسینہ دیکھا۔ قریب عبد المطلب کھڑے تھے، کہنے لگے کہ آمنہ تو نے کسی شہر میں ایسا حسینہ دیکھا، اور حلیمہ تو نے کسی گاؤں میں ایسا حسینہ دیکھا، اور میں نے تو ملکوں کے سفر کیے اور کسی ملک میں ایسا حسینہ دیکھا۔ اور اگر میں چشم تخیل سے دیکھوں اور جبرائیل امین سے یہ سوال کیا جاتا کہ جبرائیل تو بتا کہ تو نے کبھی ایسا حسین دیکھا، تو شاید جبرائیل امین کی طرف سے یہ جواب آتا کہ آمنہ تو نے کسی شہر میں ایسا حسینہ دیکھا، حلیمہ تو نے کسی گاؤں میں ایسا حسینہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں کے سفر کیے اور کسی ملک میں ایسا حسینہ دیکھا، اور میں جبرائیل میں نے تو ساری دنیا کو دیکھا اور ساری دنیا میں ایسا حسینہ دیکھا۔ اور اس سے ایک قدم اور آگے، اگر یہ سوال پروردگار سے کیا جاتا تو عین ممکن ہے یہ جواب آتا، پروردگار عالم فرماتے آمنہ تو نے کسی شہر میں ایسا حسینہ دیکھا، حلیمہ تو نے کسی گاؤں میں ایسا حسینہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں کے سفر کیے اور کسی ملک میں ایسا حسینہ دیکھا، اور اے جبرائیل تو نے پوری دنیا میں ایسا حسینہ دیکھا، اور میں پروردگار میں نے تو اپنی ساری مخلوق کو دیکھا اور کسی کو بھی ایسا حسینہ دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وَلَمَّا دَخَلْتُ بِهِ إِلَى مَنْزِلٍ لَمْ يَبْقَ مَنْزِلٌ مِّن مَنَازِلِ بَنِي سَعْدٍ إِلَّا شَمَمْنَا مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے قبیلے بنو سعد پہنچی تو بنو سعد قبیلے میں کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس گھر سے مشک کی خوشبو نہ آئے۔ اللہ، چنانچہ بچپن کا ایک واقعہ، حلیمہ سعدیہ اس کی ایک بیٹی شیمہ، ایک مرتبہ حلیمہ نے شیمہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ بکریاں چرا لاؤ۔ بیٹی کہنے لگی کہ نہیں امی آج میں بڑا تھکی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا روزانہ تم چراتی ہو، تمہیں نے چرانی ہے، کون ہے جو ساتھ جائے؟ کہنے لگی کہ امی اگر آج میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بیچ دیں گی تو میں جلدی جلدی بکریاں چرا کے آ جاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا بکریاں سنبھالو گی کہ بھائی کو سنبھالو گی؟ شیمہ کہنے لگی کہ امی میں دونوں کو سنبھالوں گی۔ ماں نے پوچھا بیٹا مسئلہ کیا ہے، بات کو بتاؤ۔ شیمہ کہنے لگی کہ امی ایک مرتبہ پہلے بھی میں اپنے ساتھ اپنے بھائی محمد کو لے گئی تھی، اس دن میری بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، لہذا جہاں میں اپنے بھائی کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی میری بکریاں بھی ارد گرد بیٹھ گئی، میرے بھائی کا چہرہ میں بھی دیکھ رہی تھی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔